تقریباً 1957 میں پیرس میں، جہاں مسیحی اور یہودی آبادی تھی، اس آبادی کی نکڑ پر ایک دکان تھی جس میں گھریلو چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء، چاکلیٹ، ٹافی اور کینڈیز وغیرہ موجود تھی۔ وہ جو دکاندار تھا اس کا نام ابراہیم تھا، اسے لوگ انکل ابراہیم کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے پاس اسی عمارت کے ساتھ والی عمارت سے یہودی خاندان کا ایک بچہ روز چیزیں لینے آتا، تو وہ آنکھ بچا کے ایک چاکلیٹ چرا لیتا۔ اس کا یہ معمول تھا۔ اس کا نام جاد تھا۔ تو ایک دن جاد تیزی میں آیا اور چاکلیٹ چرانا بھول گیا، تو انکل ابراہیم نے اسے پیچھے سے آواز دی، جاد آج چاکلیٹ نہیں لوگے؟ تو جاد کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ انکل ابراہیم کو پتہ ہی نہیں میں روز یہ چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہوں، چاکلیٹ اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ لیکن جب اس نے انکل کے منہ سے بات سنی تو بڑا شرمندہ ہوا، پریشان ہوا، انکل کے پاس آیا، ان سے معافی مانگی کہ میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ تو انکل ابراہیم نے اس سے کہا کہ جاد مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ تم چوری نہیں کرو گے۔ تو جاد نے پکا وعدہ کیا، تو انکل ابراہیم نے اسے معاف کر دیا، اور پھر انکل ابراہیم اسے روز ایک چاکلیٹ دیتے اور کہتے کہ تو جب بھی آئے گا میرے پاس میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا۔ تو وہ بچہ جوان ہوتا گیا، اس کی عمر 17 سال کو پہنچی، اور پھر انکل ابراہیم سے اتنی محبت ہوگی، لگاؤ ہو گیا کہ وہی اس کے ماں باپ اور دوست کا درجہ اختیار کر گئے۔ جب اسے کوئی مشکل پیش آتی تو انکل ابراہیم کے پاس آتا، انہیں اپنی مشکل سناتا، اپنا دکھ سکھ بانٹ لیتا، تو وہ مشکل کا حل ایسے نکالتے۔ انہوں نے ایک صندوقچی، ایک باکس رکھا ہوا تھا، اس سے ایک کتاب نکالتے اور اسے کہتے کہ کھول کے دے، وہ کھول کے دیتا، تو انکل ابراہیم 2-3 صفحے اس کے پڑھتے اور اس کی مشکل کا حل بتا دیتے، تو وہ خوش خوش چلا جاتا۔ جب اس کی عمر 17 سال ہوئی تو انکل ابراہیم جو اس وقت ادھیڑ عمر تھے وہ بوڑھے ہو گئے، اور ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ انتقال کر آئے۔ تو انکل ابراہیم کے بیٹوں نے جاد کے لیے ایک باکس اور صندوقچی دی اور کہا کہ انکل ابراہیم نے، ہمارے والد نے آپ کے لیے یہ گفٹ دیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہی باکس ہے جس میں سے وہ کتاب نکالتے تھے، پھر اس نے کتاب دیکھی اور اپنے گھر میں رکھ دی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اس کے اوپر مشکل وقت آیا، کوئی مشکل مسئلہ جو اس کی سمجھ سے باہر تھا آیا، تو اس نے انکل ابراہیم کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہنے لگا وہ ہوتے تو میں ان کے پاس جاتا، وہ بک کھولتے، اس سے 2 پیج پڑھتے اور مجھے سمجھا دیتے تھے، تو آج وہ نہیں ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا، اس کا دل غمگین ہوا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ وہی کتاب میں بھی کھول کے پڑھتا ہوں، شاید مجھے کچھ سمجھ لگ جائے۔ تو اس نے وہ صندوقچی سے وہ کتاب کھولی، لیکن اس کی عبارت اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر اس کا ایک عربی دوست تھا، اس کے پاس وہ کتاب لے گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ پڑھ کے سناؤ۔ تو عربی دوست نے 2 پیج پڑھے، سنائے، اس نے اپنے حساب سے مطلب نکالا اور دل کو اطمینان دیا، مطمئن ہوا۔
پھر دوست سے جاتے ہوئے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ تو عربی دوست نے کہا یہ ہم مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم ہے۔ تو جاد نے کہا مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو عربی دوست نے کہا کلمہ پڑھو، اسلام پر عمل کرو، نماز روزہ اسلام کے باقی احکامات اس نے بتائے۔ تو جاد نے کہا اے عربی دوست تو سن لے، آج سے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنا اسلامی نام جاد اللہ القرآنی پسند کیا، جو قرآن کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر اس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، عالم دین بنا، مبلغ بنا، اور یورپ میں 6000 لوگوں کو اس نے مسلمان کیا۔ اور پھر ایک دن جب وہ پرانے کاغذات اور انکل ابراہیم کا دیا ہوا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس نے کھولا تو اس میں ایک پرچی نکلی جس پر آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ایک نقشہ بنا ہوا تھا، اور نقشے کے نیچے انکل ابراہیم کے سگنیچر تھے، دستخط تھے۔ تو اب وہ عالم دین بن چکا تھا، اسلام کا مبلغ بن چکا تھا۔ اس نے کہا یہ انکل ابراہیم کا میری طرف اشارہ ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں اور دوسرے ملکوں میں جا کے دین کی دعوت دوں۔ تو پھر اس نے یورپ کو خیر باد کیا، اور یوگنڈا، کینیا اور دوسرے جو اس کے ساتھ ساتھ ممالک ملتے ہیں اس کے ارد گرد اس نے رہائش اختیار کی اور دین کی دعوت دیتا رہا، دین پھیلاتا رہا۔ پھر اس کے دین پھیلانے کی وجہ سے ان علاقوں میں 6 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اور پھر 54 سال کی عمر میں جو اس علاقے میں ایک وبا پھیلی، اس وبا کی زد میں جاد اللہ القرآنی وفات پا گئے۔ اور آپ کا جو دین کی دعوت کا کام تھا اس کے بعد بھی جاری رہا۔ تو وفات کے 2 سال بعد ان کی ماں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئیں۔ اور جاد اللہ القرآنی فرمایا کرتے تھے کہ انکل ابراہیم نے کبھی بھی مجھے مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اور کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ تو غیر مسلم ہے، تو یہودی ہے۔ لیکن وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے انہوں نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ کسی کو بھی زبان سے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے تبلیغ کرے تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر کسی کو زبان سے کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھٹلا دے، وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے۔ جب ہم اپنے عمل سے، اخلاق سے، کردار سے کسی کو متاثر کریں گے تو وہ بندہ مسلمان بھی ہوگا اور اس کے اندر اخلاق، عمل بھی پیدا ہوگا، جس طرح جاد اللہ القرآنی کے ساتھ ہوا۔